اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ سورۃ الاعراف آیا 133۔ الطوفان، اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، بہت بڑا سیلاب بھیجا جس میں گھر، باغات اور کھیتیاں سبھی کچھ ڈوب گیا۔ والجرادہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل بھیجا جس نے باغات، کھیتیاں سبھی کچھ ختم کر دیا۔ والقملا سے مراد جوئیں ہیں۔ والضفادع اور مینڈکوں نے ان کے بطنوں کو بھر دیا۔ والدم اور لہو، اور ان کے پینے والے پانی لہو میں بدل جاتے تھے۔ وہ خون کے سوا کچھ نہیں پی سکتے تھے اور کچھ نہیں پکا سکتے تھے۔ آیات مفصلات، یہ ان کے ظالم اور جھوٹے ہونے کے واضح دلائل تھے۔ یہ سارے عذاب یکے دیگرے آئے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ کے معجزات پر تکبر کیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی پر قائم رکھ کر انہیں سزا دی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے۔ یقیناً اگر تم ہم سے یہ عذاب دور کر دو گے تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ سورۃ الاعراف آیا 134۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا۔ الرِّجْزُ سے مراد وہ 5 عذاب ہیں جن کا تذکرہ 133 آیا میں ہوا ہے، یعنی طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب۔ جب بھی ان میں سے کوئی عذاب نازل ہوتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکتے، ان کو سفارشی بنا کر کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے کہنے میں جھوٹے تھے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے اگر عذاب ایک بار دور ہو گیا تو دوبارہ واقع نہیں ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا جو شخص بے صبری کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے بے صبری ہی کے سپرد فرما دیتا ہے، اور جو شخص صبر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا دینے کا ضامن بن جاتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو پہنچنے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے۔ سورۃ الاعراف آیا 135۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، پھر جب ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے، جب اس سے ایک مدت تک عذاب دور کر دیا جاتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ مدت تھی، وہ عذاب مستقل طور پر ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ اذا ہم ینکثون، تو وہ اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے
اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے کا عہد توڑ ڈالتے جو انہوں نے اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور اپنے کفر پر جمے رہتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ سورۃ الاعراف آیا 136۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ جب انہوں نے عہد توڑ ڈالا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وہ بنی اسرائیل کو رات ہی میں نکال کر لے جائیں اور ان کو خبردار کر دیا کہ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ضرور پیچھا کرے گا۔ پھر فرعون نے اپنے ہر کارے دوڑا دیے، جیسا کہ فرمایا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا۔ سورۃ الشعراء آیا 53، تاکہ وہ لوگ کو جمع کریں اور بنی اسرائیل کا تعاقب کریں اور انہیں یہ کہلوا بھیجا۔ اور رب العزت نے فرمایا یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے، اس طرح اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، پس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ سورۃ الشعراء آیا 54 سے 66۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ آل فرعون تکبر کرنے والے مشرک تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے عبرت بنا دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ غفلت سے یہاں وہ کیفیت قلب مراد نہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ یہ اعراض اختیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے، اس کی آیات سے غفلت برتنے والے اور تکبر کرنے والے پستیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کے وارث قوموں پر عذاب کس وجہ سے آتا ہے؟ انبیاء کے وارث قوموں پر عذاب اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے غفلت برتنے اور تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو جیسے پڑھیں اس پر جو بھی آیات ہمیں سمجھ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متکبرین میں سے نہ ہونے دینا، غفلت سے بچانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور غفلت سے بچانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر جمع دے، قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔